انہیں کہیں ذرا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عقیدے ثابت کریں جو بریلویوں اور دیوبندیوں نے رکھے ہوئے ہیں. بالکل لائیں امام حنیفہ کی کتاب اور ہمیں دکھائیں کہ امام حنیفہ اس چیز کے قائل تھے کہ مرے ہوئے بزرگوں کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے. بالکل یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں بھی کہاں نہیں لکھا ہے امام حنیفہ نے کہ رسول اللہ کی قبر جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہے امام حنیفہ نے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جا کے فیض حاصل کیا جائے؟ تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. ریفرنسز ہیں ان کے پاس، قرآن حدیث آتا باتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں، گول کیپر ہے. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہٰذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے، اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا. لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے، 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں، باقی ہر چیز میں الگ ہیں. یہ تو انہوں نے ہمیں بتانا ہے نا. کلیم تو ان کا ہے کہ ہم امام حنیفہ کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یعنی میرا کلیم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں جو بھی عقیدے رکھتا ہوں نا میں اس کا آپ کو ثبوت دوں گا کہ میں نماز رفع الیدین سے کیوں پڑھتا ہوں. تو میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں بتاؤں گا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر میں یہ کہتا ہوں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا دعا کے طور پر، وہ شرک ہے. ایک تو ہے آپ ظاہری اسباب، وہ تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن اس شخصیت کو مدد کے لیے پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، تو وہ ظاہری اسباب میں بھی داخل نہیں ہے. اس طرح کی کوئی مدد مانگنا عبد القادر جیلانی سے یا مولا علی علیہ السلام سے، تو یہ گویا انہیں خدا بنانا ہے. تو مجھ سے آپ پوچھیں کہاں لکھا ہے، میں کہوں گا سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میرے تو عقیدے لکھے ہوئے ہیں قرآن و سنت میں. اب یہ جو عقیدے بتا رہے ہیں، اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عقیدے امام حنیفہ کے تھے تو ہمیں دکھائیں نا کہ امام حنیفہ نے کہاں کہا ہے کہ میرے یہ عقیدے ہیں. تو حقیقتاً یہ ہے کہ ان کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بات انہوں نے خود ریٹن میں مانی ہوئی ہے. آپ کو میں بتاؤں المہند علی المفند جو دیوبند کی کتاب ہے عقائد کی، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب سمیت درجنوں علماء دیوبند نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے عقائد علماء دیوبند. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو صرف فقہ میں فالو کرتے ہیں، عقیدوں میں فالو نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہم فقہ میں پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے. یہ 3 صدی ہجری کے اندر 2 ان کے بزرگ آئے ہیں جن کے طرف اپنے آپ کو منسوب یہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کی طرف بھی جو یہ منسوب کرتے ہیں نا، یہ عقیدے انہوں نے بھی نہیں کہیں لکھے ہوئے. وہ تو جب فلاسفہ کی بحثیں شروع ہوئی، معتزلہ کا فتنہ آیا، خوارج کا فتنہ آیا، تو اس کانٹیکسٹ میں ابو الحسن اشعری یا ابو المنصور ماتوریدی کی بحثیں ہیں. یہ بحثیں ان کے ہاں بھی نہیں ہیں. علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، اور مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کا مسئلہ، اور یہ پیری مریدی کا مسئلہ، یہ ان کی بھی نہیں ہے یہ عقائد. تو انہوں نے تو ریٹن میں مانا ہوا ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو دیوبندیوں کا بتایا. بریلویوں کے جو احمد صاحب بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں نعیم الدین مراد آبادی، مراد آباد تو آپ کے انڈیا کے شہر ہے، وہاں سے نعیم الدین مراد آبادی تھے جو اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ تھے، اور یہ ان کے بڑے لائق ترین خلیفہ ہیں. انہوں نے ہی ان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان. ان کے آگے سے شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے جال حق لکھی ہے. تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم
عقیدوں میں امام حنیفہ کو فالو نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عقیدوں میں تو تقلید کرنا ہی حرام ہے. عقیدے جو ہیں وہ قرآن و سنت کے دلائل سے ہوتے ہیں, وہ اماموں کی تقلید سے نہیں ہوتے. لہٰذا آپ اپنے بریلوی دیوبندی بھائیوں کو بتائیں کہ آپ کو تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ دیوبند اور بریلویوں کے علماء اور بزرگوں کے نزدیک عقیدہ قرآن و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے, اماموں سے اخذ نہیں کیا جاتا. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید کرنا حرام ہے, یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں عقیدہ قرآن و سنت کی نص سے ہوتا ہے, تقلید وہ صرف فقہی مسائل میں کرتے ہیں, عقیدے میں نہیں کرتے. اور خود انہوں نے مان بھی لیا کہ ہم امام حنیفہ کے بھی مقلد نہیں عقیدوں میں, کیونکہ عقیدے میں تقلید ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدوں میں ان کو فالو نہیں کر رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فالو تو نہیں کر رہے لیکن ان کے بھی عقیدے یہی تھے, تو انہیں کہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ ان کے عقیدے یہ تھے. ان کے عقیدے تو ان کے لیے پھر بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. امام حنیفہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو کوئی ثابت ہے کہ انہوں نے لکھی ہے, الفقہ الاکبر. فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو, اور فقہ اصغر کہتے ہیں جو عام فقہ جس کے لیے ہم بات کرتے ہیں, جو فروعی مسائل ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل جو عقائد کے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں فقہ الاکبر. چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں امام حنیفہ نے جو ہے نا جو بنیادی عقائد وہی لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, نبی الاسلام کو آخری پیغمبر ماننا, یہ ساری باتیں جو موٹی موٹی باتیں, ان میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. اختلاف تو شروع ہے جو انہوں نے قبروں سے پکارنا شروع کیا ہے, بابوں کو پکارنا شروع کیا, یہ تو چیزیں اس میں موجود ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اتنی حیران کن بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ میں تو مطلب میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ ان کے امام حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ جو ہیں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب بریلوی اور دیوبندی تو دونوں مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین جو ہیں وہ اہل ایمان ہے, اہل فطرت ہے, اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہے, کیونکہ ان تک دعوت پہنچی نہیں ہے, وہ اہل فطرت ہے, دین ابراہیمی کے اوپر ہے. نبی الاسلام کے والد تو آپ کی پیدائش سے بھی 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے, ان کے اوپر کیسے کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ اور والدہ تو اس وقت فوت ہوئی جب حضور کی عمر 6 سال تھی. میری اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہے, ایمان والدین مصطفیٰ. لیکن اللہ کے والدین کافر ہیں. اب ان سے پوچھیں کہ امام حنیفہ کو گستاخ رسول کہو گے تو یہ پتہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے ہم عقیدوں میں امام حنیفہ کے پیروکار ہی نہیں ہیں. اچھا, ایک ٹکٹ میں 2 مزے, تو بھائی 295 سی لگاؤ نا امام حنیفہ کے اوپر. اور امام حنیفہ کی اس غلط عقیدے کے دفاع میں ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھ دی ہے. اور ملا علی قاری امام حنیفہ کے بعد جو ٹاپ کے 4-5 بندے ہیں نا, ان میں سے ایک ہے. ملا علی قاری بھی فارغ ہو گیا, وہ بھی حضور کے والدین کو کافر مانتا ہے. تو اب میں یہ پوچھوں گا کہ تمہارے بزرگ تو وہ ہیں جو رسول اللہ کے والدین کو ہی کافر مانتے ہیں, تم لوگ ہمارے ساتھ آگے بات کرو گے؟ تمہارے بزرگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کے والدین جو ہے وہ اہل فطرت میں داخل تھے. تو یہ پتہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہم عقیدوں میں تو مقلد ہے ہی نہیں ہے, ہم فقہ میں فالو کرتے ہیں. اور جس کے عقیدے ہی تمہارے نزدیک خراب ہیں اس کی فقہ کا لے کے چلنی آگے. جس کے عقیدے ہی گستاخانہ ہے, ٹھیک ہے, جس کے عقیدے گستاخانہ ہے اس کا فقہ تو مر گیا. تو یہ دیکھیں فقہ انوی تو پروگرام پورے کا پورا فقہ انوی کا مر گیا, پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, نیکسٹ کوشچن کریں.